illallah, la ilaha illallah. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ تاج۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اصحاب الکہف کی غار کا تذکرہ کیا جائے گا کہ آیا وہ غار کس قسم کی تھی، اس میں ایسی کیا خصوصیات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے جسموں کو 309 سال تک گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ اصحاب الکہف ایک دوسرے سے مخاطب ہیں کہ جب کہ تم ان سے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہوگے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے گمراہ کر دیں ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ اس غار کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج اس کی دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا اور غروب کے وقت بائیں جانب، اور اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہے، اور ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ کی قریب سے گزرنے کی وجہ سے گرمی کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے۔ یعنی ان لوگوں کا اس غار میں پناہ لینا، اتنے لمبے عرصے تک سوتے رہنا اور دھوپ سے محفوظ رکھنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانی تھی۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جان کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت طاری ہو جاتی۔ یعنی سونے والے پر نیند کی جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور جو بیزاری نظر آتی ہیں وہ ان میں نہیں نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سوئے ہوئے بھی جاگ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا اور آپس میں پوچھ گچھ تاکہ وہ کر لیں۔ ایک کہنے لگا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہونے دے۔ پاکیزہ کھانے سے مراد بظاہر حلال کھانا ہے، اور ان حضرات کو یہ فکر تھی کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا آسان نہیں، اس لیے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لائے جہاں حلال کھانا میسر ہو۔ نیز چونکہ ان کے خیال میں ابھی تک اسی بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی، اس لیے انہیں یہ بھی فکر تھی کہ ان کی غار میں چھپے رہنے کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تمہیں پھر اپنے دین میں لٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یعنی اگر تم وہاں گئے اور تم پکڑے گئے تو یہ زور زبردستی کر کے تمہیں اپنا دین قبول کروا لیں گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، اور ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ یہاں ایک مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ جب وہ صاحب، جن کا نام بعض روایتوں میں تملیحہ بتایا گیا ہے، کھانا لینے شہر پہنچے، دکاندار کو وہ سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا، اس پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں۔ تو دکاندار بڑا حیران ہوا، اس کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ بہت نیک تھا اور اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان دقیانوس کے ظلم سے تنگ آ کر کہیں غائب ہو گئے تھے، کیونکہ اب بادشاہ تبدیل ہو گیا تھا اور 300 سال کے بعد ایک بہت ہی نیک بادشاہ ادھر حکومت کرنے لگا۔ اس نے معاملے کی مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ اس بادشاہ کے خوف سے جو چھپ گئے تھے انہوں نے اس کا بہت اکرام اور خوب اکرام کیا، اور انہیں اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت تک سوتے رہنا پھر زندہ جاگ اٹھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل تھی۔ اور آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات سے جو لوگ سوال کر رہے تھے ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی نشانی تھی۔
یہ حضرات جاگنے کے بعد جلد ہی اس غار میں وفات پا گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ سامنے آیا کہ جن نوجوانوں کو کبھی شہر میں اپنی جگہ کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب اسی جگہ پہ اسی شہر میں ان کی ایسی عزت ہوئی کہ لوگ ان کی یادگار میں کوئی عمارت بنانے کی فکر میں پڑ گئے، اور آخرکار جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا انہوں نے یہ طے کیا کہ جس غار میں ان کی وفات ہوئی ہے اس پر ایک مسجد بنا دیں۔ واضح رہے کہ عمان کے پاس جو غار دریافت ہوا ہے اس میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے وہاں ایک مسجد بنا لی تھی جو کہ وہ ان کی یاد کے طور پر مسجد بنائی گئی تھی۔ تو یہ جی اصحاب الکہف کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 309 سال تک ان کی وہاں حفاظت فرمائی۔ جب وہ جاگے اور شہر کھانا لینے گئے تو شہر کے لوگوں پر راز افشاں ہوا، پھر شہر کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے ان کی یاد میں ایک مسجد بنا دی۔ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔